کیا آپ کو معلوم ہے پہلا مسیحی شہید کون ہے جس نے اپنی جان مسیح کے لیے قربان کر دی؟ یسوع کے 12 شاگردوں کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں۔ ایک شخص جس کا ذکر اعمال کی کتاب کے 6 اور 7ویں چیپٹر کے اندر ہے، اس کا نام اسٹیفنس ہے، انگلش میں اسٹیفن اس کا نام ہے۔ یہ پہلا شہید ہے جس نے انجیل کی خاطر اپنی جان دی۔ اس کو ایک چھوٹی سی ڈیوٹی دی گئی۔ 6 چیپٹر میں اعمال کی کتاب میں شاگردوں میں کلیسیا کے اندر ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ جو یونانی مائل یہودی تھے وہ عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے کہ ہماری بیواؤں کے لیے غفلت ہو جاتی ہے، کھانا وقت پر پرووائیڈ نہیں ہوتا۔ تو شاگردوں نے آپس میں میٹنگ کی۔ پطرس، خداوند کا بھائی یعقوب، انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو چنا جائے جو انتظام کریں کھانے کا، اور ان میں سے سب سے پہلے اسٹیفن کو یعنی اسٹیفنس کو سب سے پہلے چنا گیا۔ 7 لوگ چنے گئے، ان 7 میں سب سے پہلا نام اسٹیفنس کا۔ اور اسٹیفنس کے لیے جو ورڈز لکھے ہیں وہ ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا شخص۔ چھوٹے کام کے لیے بھی جب شاگردوں نے ایک میرٹ بنایا کہ چھوٹے کام کے لیے یعنی کھانے کے انتظام کے لیے بھی بندے چنے جائے، تو انہوں نے کہا جو دانائی اور روح سے بھرے ہوں وہ 7 بندے چنے جائیں، اور سب سے پہلا نام اسٹیفنس کا۔ اسٹیفنس کے لیے لکھا ہوا ہے وہ ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا شخص ہے، وہ فضل اور قدرت سے بھرا ہوا شخص ہے۔ جب اسٹیفنس کو چن لیا گیا جو کہ روح القدس سے بھرا ہوا ایک شخص ہے، یہ 7 لوگ اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کرنے لگے۔ جب انتظام کرنے والے روح القدس سے بھرے ہوں گے تب کلیسیا بڑھے گی۔ یہاں پر بھی لکھا ہے یروشلم میں کلیسیا کی تعداد بڑھنے لگی۔ لوگ پھر مخالف بھی اٹھ جاتے ہیں۔ یہ عبادت خانہ میں گیا جو لبرتینیوں کا کہلاتا ہے، وہاں قرینیوں اور اسکندریوں اور کلیکیا کے لوگ جمع تھے، ان کے ساتھ اس کی بحث ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے کیونکہ یہ روح القدس سے اور دانائی سے معمور تھا، اس کے پاس خدا کا کلام تھا۔ وہ جو اس سے بحث کر رہے تھے انہوں نے دیکھا تو اس کا چہرہ فرشتہ کی مانند چمک رہا تھا۔ اس کے لیے کچھ الگ چیزیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں، کسی اور شاگرد کے لیے یہ نہیں لکھا۔ اس کا چہرہ فرشتہ کی مانند تھا۔ وہ اسے مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کا ایک بڑا زبردست واز ہے اعمال کی کتاب کے 7ویں باب کے اندر، تقریباً یہ 50 آیات پر مشتمل واز ہے۔ اسٹیفنس نے ابراہیم سے شروع کیا، ان یہودیوں کو کلام سنانا شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ اے دل اور کان کے نامختونوں، تمہارے باپ دادا نے تو اس راست باز کے آنے کی خبر دینے والوں کو قتل کیا، اور تم اس راست باز یسوع کے قاتل بن گئے، اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ دانت پیسنے لگے، اس پر جھپٹے، اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے گئے، اس کو قتل کرنے لگے۔ ایک شخص وہاں پر موجود ہے، اس کا نام ساؤل ہے، جو بعد میں پالوس بنا۔ وہ جو مار رہے تھے انہوں نے اپنے کپڑے اس کے پاس رکھے ہوئے تھے، اور نیچے لکھا ہوا ہے ساؤل اسٹیفنس کے قتل پر راضی تھا، شہیدوں کے خون کی وجہ سے کلیسیا بنی ہے۔ ایک شخص جو کہ مخالف تھا، مسیحوں کو مارنے والا تھا، اسٹیفنس کے قتل کی وجہ سے تبدیلی اس کی زندگی کے اندر جاری ہوئی ہے۔ جب وہ کلام سنا رہا تھا وہ کلام کو سن کر اپنے جی میں جل گئے، دانت پیسنے لگے۔ وہ اس کے قتل کا منصوبہ کر رہے تھے، اور اس نے غور سے آسمان کی طرف اسٹیفنس نے نظر کی۔ اس نے کہا کہ میں خدا کے تخت کو دیکھتا ہوں، اس کی دہنی طرف یسوع مسیح کو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یسوع کو دہنی طرف باپ کے کھڑا ہوا دیکھا، اور بائبل میں پہلی دفعہ اس شخص نے یسوع کو باپ کے دہنے کھڑے دیکھا ہے۔ زبور 110 کے مطابق یسوع باپ کے دہنے بیٹھا ہے۔ مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 19ویں آیت کے مطابق یسوع باپ کے دہنے بیٹھا ہے۔ کلسیوں 3 باب کے مطابق یسوع باپ کے دہنے بیٹھا، اور عبرانیوں کے 10ویں باب کے مطابق بھی یسوع باپ کے دہنے بیٹھا ہوا۔ لیکن اسٹیفنس نے دیکھا یسوع باپ کے دہنے کھڑا ہے۔ جب لوگ یسوع کے لیے
अपनी जिंदगी सर्फ कर देते हैं। जब दुरुस्त ईमानदार इस दुनिया को छोड़कर बाप के पास पहुंचते हैं तो यीशु उनके वेलकम के लिए खड़ा होता है। स्तिफनस कहने लगा, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को बाप की दाहिनी तरफ खड़ा देख रहा हूं। यीशु ईमानदारों की कदर करता है। वो ना सिर्फ जमीन पर बरकतें बल्कि आसमान पर अच्छी चीजों को जारी कर देता है। एक शख्स साउल से पालूस बन गया, वो इसके कत्ल पर राजी था। शहीदों का खून रंग लाता है, जिंदगियां बदल जाती हैं। स्तिफनस जो पहला शहीद है, इसके वसीले से रिवाइवल आया। स्तिफनस के लिए लिखा हुआ है ईमान रूहुल कुद्दस से मामूर है। फिर लिखा हुआ है फजल और कुदरत से भरा हुआ। उसका चेहरा फरिश्ता का सा था। और स्तिफनस के लिए लिखा है आसमान को खुला, यीशु को बाप के दाहिने देखता है वो। और स्तिफनस की जबरदस्त क्वालिटी ये है, साउल एक शख्स जो पालूस बाद में कहलाया, उसकी तब्दीली इसकी शहादत के फौरन बाद हुई है। छोटी सी जिम्मेदारियां भी आपको एक बड़े काम की तरफ माइल कर रही हैं। इसके पास जिम्मेदारी तो छोटी सी थी, खाने का इंतजाम करने वाला है, लेकिन रूहुल कुद्दस की मामूरी ने इसको एक बड़ा लीडर बना दिया है। अगर छोटी छोटी जिम्मेदारियां हैं, ये आपको एक बड़ा लीडर बनाने के लिए काफी हैं।